ہم اس دنیا میں جہاں اپنی ذات کو سنوارنے، سدھارنے، متقی بننے کے وہ ہماری ذمہ داری ہے، اسی طرح اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو، اپنے گلی محلے کو، اپنے گھر کو، اس کو بھی متقی بنانا، اسے پڑھا لکھا بنانا، اسے اللہ کا بندہ بنانا، اسے خدا کے قوانین کے مطابق چلانا، وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ کیونکہ فرد واحد سماج، گھر، فیملی کے متقی مومن ہونے کے بغیر نہ کمال کا مومن بن سکتا ہے، نہ کمال کا متقی بن سکتا ہے۔ آپ کتنے ہی متقی بن جائیں، گھر والے متقی نہ ہوں، بالآخر اسی گھر میں گانا چلے گا، اسی گھر میں فحاشی ہوگی، اسی گھر میں بے پردگی ہوگی، وہی گھر والے آپ کی بات نہیں مانیں گے، نہ خوشی کے موقع پہ نہ غم کے موقع پہ، وہ سارا کچھ کریں گے، پھر آپ بھی چاہتے نہ چاہتے ہوئے آپ کا دامن بھی ملوث ہوگا۔ لہٰذا پہلے مرحلے پر خدا نے حکم دیا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو۔ جب تک فیملی سالم نہیں ہے، میں اکیلا وہاں نہ نماز تہجد کمال کی پڑھ سکتا ہوں، نہ اصلا نماز پڑھ سکتا ہوں، پڑھ بھی لوں گا بہت سارے کام، لیکن اس ماحول میں پرواز نہیں ہوگی۔ فیملی ٹھیک ہو گئی، اگر میرا محلہ ٹھیک نہیں ہے، میں جتنی بھی کوشش کروں، اس محلے میں رہنے والا اگر خدا نہ خواستہ اس محلے میں گندگی ہے، اس محلے میں فحشا ہے، اس محلے میں بے حیائی ہے، اس محلے میں بے تقوائی ہے، تو وہ کبھی وہ پرواز نہیں کر سکتا جو اس محلے میں رہ رہا ہے جس میں تقویٰ ہے، جس میں عفت ہے، جس میں پاکدامنی ہے۔ لہٰذا سماج کو، ماحول کو بھی اس طرف لے کے جانا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے کفر کا ماحول، بے دینی کا ماحول، اس سے ہجرت واجب۔ اگر ایک شخص ایسے سماج میں رہ رہا ہے، ایسے معاشرے میں رہ رہا ہے جہاں اس کے بچے، جہاں وہ خود ملوث ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے ہجرت کرے۔ ارض اللہ واسعہ، خدا نے حکم دیا ہے اس شہر سے، اس گھر سے، اس مملکت سے، اس سماج سے نکل جاؤ، اس سماج کی طرف جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہو، اور اگر کہیں ایسا سماج نہ ہو تو پھر یا تو نکل جاؤ آسمانوں کی طرف، نہیں نکلتے تو بناؤ سماج کو۔ اور حکم یہ ہے اپنے سماج کو متقی بناؤ، اپنے معاشرے کو اہل تقویٰ بناؤ، تو ہم کبھی غافل نہ ہوں، تھک نہ جائیں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے ملک والوں کو، اپنی مملکت والوں کو، اپنی دنیا والوں کو تبلیغ کرنے کے لیے اتنے انبیاء خدا نے بھیجے۔ کس لیے؟ اسی سماج کو ٹھیک کرنے کے لیے، محلے، گلی کوچے کے ماحول کو ٹھیک بنانے کے لیے اور مومن اور متقی بنانے کے لیے۔ تو ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم جہاں بھی ایک کانٹا بھی اٹھا سکتے ہیں راستے سے وہ ہٹائیں، لیکن ظاہر ہے تبلیغ کے، تعمیر کے اپنا اسلوب ہے، موعظہ حسنہ کے ذریعے، وہ حکمت کی بات کے ذریعے، سختی اور کرختی کے ذریعے نہیں۔ 114 سورہ قرآن کے 114 سوروں کا آغاز بسم اللہ سے، صرف ایک سورہ میں سختی اور رحمت اور شفقت کی ریشو خدا نے کیا رکھی ہے۔ خدا کے بندوں کے ساتھ ان کو ہدایت کی طرف بلانے کے لیے 113 بار پیار سے بات کرو، پھر 114ویں بار اب بسم اللہ نہیں ہے، وہاں سختی ہے، براعت ہے۔ تو یہ ادب ہے جو قرآن سکھاتا ہے۔ ہم نے تربیت لوگوں کی کیسے کرنی ہے، بچوں کی، اولاد کی نہیں، پہلے ہی قدم پہ گالی، سخت توہین نہیں، اس سے تربیت نہیں ہوتی۔